السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين هم عن اللغو معرضون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام اٹھارواں سپارہ سورہ المؤمنون سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی. ان دے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے بہت ساری چیزاں دا تذکرہ بیان فرمایا اور انہاں باتاں دے وچوں
اس بات کا تذکرہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ مومن مسلم اندیاں خوبیاں دے وچوں جتھے باقی خوبیاں نے، خوبیاں دے وچوں ایک خوبی بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ لغویات، فضول کام، فضول چیزاں، فضولیاتوں مومن اعراض کردہ اعراض، اندے تو کنارہ کش رہندا ہے، لگ تھلگ رہندا ہے، اجتناب کرتا ہے اور اپنے آپ نو بچا کے رکھتا ہے۔ مومنہ دیا صفتاں بھی اللہ دے قرآن اندر، پرہیزگاراں دیا صفتاں بھی اللہ دے قرآن اندر، اور اسی طرح اللہ نے ایک مقام تے عباد الرحمن اپنے بندیاں دیا صفتاں بھی بیان فرمائیاں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر تے وہ صفت ساڈے اندر پائی جائے جو اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی، پھر اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ صفت نہ پائی جائے پھر اپنے آپ اندر فکر، اپنا ہی فکر صرف نہیں بلکہ اپنا بچیاں دا، اہل و عیال دا، محلے داراں دا، رشتہ داراں دا، عزیز و اقارب دا، کہ انہاں نو بھی میں اس معاملے تو کس طرح بچانا ہے، یہ فکر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دے قرآن نے اعراض دا تذکرہ، لغویات تو اعراض دا تذکرہ بیان فرمایا، اور سید الانبیاء، امام الانبیاء، پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی ایسیاں خوبیاں مومن دیاں بھی، مسلم دیاں بھی بیان فرمائیاں، اور مسلم ایک تعریف دی جامعیت دے اندر، حدیث اندر بڑی ہی جامع، بڑی ہی مختصر تفسیر میرے پیغمبر نے بیان فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو اسی بہت سارے اس بات اندر ہی گرفتار ہاں، اور اس بات اندر ہی ساڈی حفاظت نہیں بلکہ ان دے مرتکب، ارتکاب کرنے والے اسی موجود ہاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ حدیث بیان کرنے والے کون نے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بات نو بیان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جن دی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ زبان اور ہاتھ ان دے تو دوسرے مسلمان کو اگر بندہ محفوظ رکھ رہے ہے، ہر بندہ غور کر سکتا ہے میری زبان، میرے ہاتھ تو
کون کون محفوظ ہے اور کون محفوظ نہیں. اگر تے سارے محفوظ نے مسلمان تے سمجھے کہ میں اس تعریف دے اندر آ رہا ہاں. اگر ایسا نہیں تو پھر سمجھے میرے اسلام اندر، میرے ایمان اندر اجے کمی موجود ہے، نقص موجود ہے، عیب موجود ہے. غور و فکر دی ضرورت ہے، اور اس فکر دی ضرورت ہے کہ میں اس حدیث دا مصداق کس طرح بن سکنا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی اس حدیث دا مصداق بننے واسطے انسان نو چاہیے کہ فکر پیدا کرے. اور ساڈا ملک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، اسلام تے نام تے حاصل کیتا جان والا ہے ملک. چاہیے تے یہ سی کہ کوئی بھی معاملہ ہوئے اسلام دی روشنی اندر، اسلام دے مطابق، ان دے تقاضیاں دے مطابق ہوئے. اور جنہ بندہ عہدے دار ہوندا ہے اُنّا زیادہ ذمہ دار بھی ہوندا ہے، اور جنہ عہدہ بلند ذمہ داری بھی زیادہ بلند ہوندی ہے. ظاہر ہے اگر کوئی اچھا قدم اٹھائے، اچھی بات دا حکم دے، بلائی دا حکم دے، اچھائی دا حکم دے، تو ظاہر کرن والے لوگاں دی کثرت ہوئے گی. اور انہوں صرف کہن دے نال اپنے اقتدار دے بل بوتے تے کنے ہی لوگاں دا اجر ثواب اور یہ چیز حاصل ہوئے گی. لیکن اگر کسی ایسی چیز دا حکم دیتا، ایسی بات دا حکم دیتا جن دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ سراسر ان دے اندر نقصان ہی نقصان، فائدے والی کوئی بات نہیں کہ ان دے اے فوائد موجود نے اور اے کرن دے نال اے فائدہ ہو جائے گا. اسلام نے صرف خوشی دے دو موقع، دو تہوار سانو عطا کیتے. اگر اس دن بھی کوئی بندہ لغویات دا شکار ہوئے، اللہ دی نافرمانی دا شکار ہوئے، نافرمانی کرے، تے اے تہوار اس واسطے نہیں کہ نافرمانی دا کام ان دے اندر کیتا جائے، بلکہ فرما برداری دا کام دا تقاضا اوتھے بھی موجود ہے. اور ایک ایسا کام یہ تہوار دا تعلق اسلام دے نال ہے ہی نہیں، بلکہ بعض دلائل اگر دیکھے جان تے غیر مسلم اور انہاں دا بنایا تہوار یا انہوں منان دا آغاز ابتدا کرن والے وہ لوگ کہ جن دی دیکھا دیکھی نہ جانے 200 برس پہلے دی بات، انی پرانی بات ہوئے، شاید جڑے کرن والے، آغاز کرن والے، ابتدا کرن والے انہوں نے تو شاید یاد نہ ہوئے، مگر مسلمان کس انداز دے نال، کس روپ دے نال اور کس طرح دی نافرمانی دا شکار ہو رہے نے اس معاملے اندر. آؤ رب دے قرآن تے ذرا غور کریے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بات تے ذرا غور کریے. اس سے مسند دے حوالے نال اگر دیکھیا جائے، اللہ دے قرآن نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے لہو لاب کھیل تماشا جڑے انداز ایسے ہون، اور اسی طرح مرد و عورت دا اختلاط، کوئی پابندی نہیں، شراب و کباب دیاں محفلاں، گانا اور موسیقی، نہ جانے کیڑی کیڑی نافرمانی جیڑی ان دے اندر آ رہی ہے، جبکہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا اسوا یہ کچھ اور ہے، مگر ساڑھے خوشی دے انداز کچھ اور نے. اور اللہ پاک نے ایمان والے دی تعریف کردیا ہویا
اور او ایمان والے جڑے فلاح پان گے، کامیابی پان گے، اور اعلان اللہ اپنے قرآن اندر کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ ایمان والے دا تذکرہ کر رہے نے، کیڑے ایمان والے جڑے فلاح تے کامیابی پان گے، اور اللہ نے اس مقام تے انہاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں، اور انہاں صفتاں دے وچوں زیادہ نہیں ایک دو دی بات ہے، یعنی صفتاں اللہ نے بیان کیتیاں، اور پہلی صفت دا تذکرہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے او نے، فلاح پان والے مومن او نے جیڑے نمازاں چھڈنیاں تے دور دی بات ہے، نہ پڑھنیاں تے دور دی بات ہے، نمازاں دا ٹائم کسے اور معاملے اندر صرف کرنا تے دور دی بات ہے، بلکہ نماز دی پابندی ہی صرف نہیں، بلکہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا مومن فلاح پان والے او نے جڑے اپنی نماز اندر خشوع پیدا کردے نے، انتہائی توجہ دے نال اللہ دی عبادت فریضہ نماز ادا کردے نے، اور فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماندے نے فلاح پان والے مومن او نے جڑے لغویات فضول جننے معاملے ہیں نے انہاں تو اعراض کردے نے، بچدے نے، اپنے آپ نو بچاندے نے، اپنے آپ نو دور رکھدے نے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے اس لاہور شہر دی، اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس تاریخ دے اندر باتاں جو باتیں بھی ملدی ہے کہ جدو اس تہوار دا آغاز ہویا ادو مسلماناں دے اندر گنی غیرت موجود سی، ماواں دے اندر کنی غیرت موجود سی، اور سمجھداری دنائی موجود سی۔ جدو اس تہوار نو مناون دا آغاز ہویا ہندو لڑکے لڑکیاں اچھل دے کود دے پتنگ بازی نو کرن والے تے مسلمان ماواں اپنے بچیاں نو اندر وال لیندیاں، انہاں نو بچاندیاں، انہاں نو سمجھاندیاں بچیو نہیں نہیں یہ کم ساڈے لائق نہیں، یہ کم اسی نہیں کرنے، یہ ہندوان دا کم ہے، یہ غیر مسلمان دا کم ہے، یہ انہاں دا معاملہ ہے، تسی یہ کم نہیں کرنے۔ مگر آج دیکھو معاملہ کتھے پہنچ گیا کہ غیر مسلم شاید اتھوں تک نہیں پہنچے جتھوں تک مسلمان حداں کراس کر رہے آئے، جبکہ اللہ دے قرآن نے کی اعلان کیتا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا کہ ایمان والے ہونے جڑے لغویات کر دے نہیں، ان دا اہتمام نہیں کر دے، ان دا انتظام نہیں کر دے، ان دے بارے اندر دن رات کوششاں کاوشاں کر کے جناب پورے جوش و خروش دا اہتمام نہیں کر دے، بلکہ کر دے کی نے والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا فلاح پان والے مومن تے او نے جڑے اندے تو دور رہندے نے، کنارہ کش رہندے نے، اور اللہ پاک نے اپنے بندیاں دا تذکرہ بیان کردیاں بات نو بیان فرمایا، جتے ہور باتاں موجود نے انہاں باتاں دے وچ اے بھی بات موجود ہے، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ایک رحمان دے بندے ایک شیطان دی پوجا کرن والے رب نو چھڑ کے شیطان دے بندے بنے، فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں فرمایا کہ میرے بندیاں دیاں خوبیاں چو ایک خوبی اے بھی ہے کہ جدو کسے فضول کم بےہودہ کم گندے کم دے کولوں کتے انہاں دا گزر ہو جائے تے اللہ تیرے قرآن نے کی اعلان کیتا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا فرمایا میرے تے اونے جدو لغو کم دے کولوں گزر دینے تے عزت نالی گزر کے چلے جاندے نے اپنے آپ نو بچا کے ہی گزر کے چلے جاندے نے نہ کہ اندہ سارا اہتمام کرن والے او میرے بندے نے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا مگر آج دیکھیے حد کتنی حد ہو گئی جناب کتھوں تک تجاوز ہوگی اور اللہ دیاں ایتاں دا کس طرح استہزاء اور کس طرح مذاق اڑایا جا رہا اور ان دے جرائم دی اگر دیکھیا جائے کوئی ایک جرم موجود نہیں اس پردے اندر کنے جرم موجود نے اور اللہ پاک دے قرآن نے سورہ نور اندر نقشہ کھچیا تے اعلان کیتا فرمایا کہ جتھے اور باتاں موجود نے انہاں باتاں دے وچوں اے باتاں بھی موجود نے فرمایا کہ جتھے ایمان والے دا تذکرہ کیتا اللہ نے جو مومن مرداں نو حکم دیتا مومن عورتاں نو حکم دیتا اللہ پاک نے ایک ہی حکم مرداں نو بھی دیتا عورتاں نو بھی دیتا اور ان دی روشنی دے سامنے اگر دیکھیا جائے اللہ دے قرآن دی ان آیتاں دے سامنے ان دی تفسیر دے سامنے اپنے آپ نو رکھیا جائے اسی ایتھے بھی ناکام ہوندے نظر آ رہے ہیں اللہ فرماندے نے قرآن اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان کر کے مومناں نو اعلان کر دیو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے ایمان والیو اپنی نگاہ اپنی نظر نو نیچے رکھیا کرو اپنی نظر دی حفاظت کرو انو بچا کے رکھیا کرو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کرو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اللہ فرماندے نے جدو نگاہ دی حفاظت کرنگے اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنگے اور اے بات انہاں واسطے زیادہ پکیزہ ہے زیادہ اچھی بات ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون اور اللہ تعالیٰ نو دسن دی لوڑ نہیں اور مالک نو ساری خبر موجود ہے کہ جو کر رہنے ایمان والے اپنی نظر دی حفاظت دا نہ کرنا اور نظر نو غیران تک پہنچانا غیر عورتاں تک پہنچانا نظر نو انہاں نو دیکھنا تکنا اللہ دے قرآن دی ایتھے بھی خلاف ورزی نظر آئے گی اور جویں اللہ نے ایمان والے نو حکم دیتا اسی طرح مومنہ عورتاں نو بھی حکم دیتا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فرمایا کہ اے نہیں کہ بندیاں تے پابندی ہوئے مگر عورت نو کھلیاں چھٹیاں ہون نہیں اللہ فرماندے نے مومنہ عورتاں جیڑیاں نے انہاں نو بھی چاہیے کہ اپنیاں نظراں جھکا کے رکھن اپنیاں نظراں بچا کے رکھن اپنیاں نظراں دی حفاظت کرن اور اپنی عزت و آبرو دی حفاظت کرن جو اللہ نے مرداں نو حکم دیتا وہ ہوئی عورتاں نو حکم دیتا اور اس خوشی دے اندر اگر دیکھیا جائے باقی گناہاں دے نال نال ایک گناہ بھی نظر آ رہا ہے نہ جناب مرد حفاظت کر رہے نے نہ عورتاں حفاظت کر رہی نے جناب بندیاں دی نگاہ بھی اٹھ رہی ہے غیراں وال
وال، عورتاں دی نگاہ بھی اٹھ رہی ہے غیراں وال، اور ایتھے دیکھیا جا رہا جی خوشی دا موقع ہے۔ او مسلمانوں اے کیڑی خوشی ہے؟ نہ میرے رب دے قرآن اندر نظر آندی ہے، نہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر نظر آندی ہے، نہ میرے پیغمبر دی مکی زندگی اندر، نہ مدنی زندگی اندر، نہ صحابہ دی زندگی اندر ایسیاں چیزاں نظر نہیں آندیاں، خوشی دے انداز نظر نہیں آندے۔ لہٰذا جتھے باقی چیزاں دا ارتکاب ہو رہا ہے اوتھے اس چیز دا ارتکاب بھی ہو رہا ہے۔ اور سورہ احزاب دے اندر اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات کو سمجھایا، فرمایا اپنے پیغمبر مخاطب کر کے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی جی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویاں نو بھی کہہ دیو، بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، اور اسی طرح مومنہ دیاں عورتاں نو بھی کہہ دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ اپنیاں اوڑھنیاں، اپنے کپڑے اپنے آپ دے کر لیا کرن۔ مطلب کی ہے؟ اپنے آپ نو چھپایا کرن، اپنے آپ نو لکایا کرن، اپنیاں چادراں دے اندر اپنیاں حفاظتاں کرن۔ اور آج اگر دیکھیا جائے اس چیز دا بھی استہزاء ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اے مسلمان اے مومن، نہ رب دے قرآن دی پرواہ ہے، نہ میرے پیغمبر دے فرمان دی پرواہ ہے۔ ایتھے چادراں لینیاں تے دور دی بات ہے، چادراں تے دور دی بات ہے، سر تے دوپٹیاں تک نہیں دے، اور جناب اچھلنا کودنا نچنا ٹپنا کیسے کیسے انداز نے جڑے پیش کیتے جا رہے نے۔ اور ایندہ حکم دین والا ایک پاسے عرش والے رب دا حکم ہوئے، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا حکم ہوئے، اور میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ جس چیز دے اندر خالق دی نافرمانی ہوئے مخلوق دی وہ بات منی جا سکتی، حکم دین والا کوئی بھی ہوئے، اور اس حکم دے پسے پردے اندر جننے گناہ ہونگے، جنی نافرمانی ہوئے گی، اور ساری دا سارا اے جرم اندہ ارتکاب جویں باقیاں نو گناہ ہوئے گا، ہر کرن والے نو کٹھے ہو کے حکم دین والے نو بھی ہوئے گا۔ ایتھے دنیا تے اپنے آپ نو بچا سکتے نے، محفوظ کر سکتے نے، مگر رب دے سامنے پھر جواب دینا پڑے گا۔ جدو عرش والے رب نے پوچھے اوتھے جواب دینا پڑے گا، اوتھے پتہ چلے گا اقتدار کا ماندہ ہے کہ نہیں آندہ، اوتھے پتہ چلے گا اس چیز دا کہ کس جرت دے نال، کس دلیری دے نال حکم دیتا گیا ہے۔ جدو اللہ ذوالجلال دے قرآن دیا ایسیاں باتاں موجود نے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اللہ نے پہچان دسی، پہچان فرمایا مومنہ عورتاں دی یہ پہچان ہے جدو اپنے آپ نو گھروں باہر کر دیاں نے بے امر مجبوری، شوق چاہ خوشی نہیں،
بے امرے مجبوری نکلنا پوے تے اپنے آپ نو کس طرح بچا کے محفوظ کر کے کرو نکل گیا تاکہ انہاں دی چال تو انہاں دی ڈھال تو انہاں دے انداز تو اے پہچان ہو جائے آ مومنہ دیاں عورتاں نے آ شریف زادیاں نے اے جناب ایمان والیاں نے پہچان ہو جائے پہچان اور کوئی دوسرا آواز قسم دی جرت نہ کرے ذالک ادنا یعرفنا فلا یزین تاکہ انہوں نے ایذا نہ دیتا جائے تکلیف نہ دیتی جائے پریشان نہ کیتا جائے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تُلجلال بخشن والا تے مہربان نے اور اس زمرے دے اندر ظاہر جتھے باقی کم نے اتھے بے پردگی دائے انداز بھی ایک سامنے آندا ہے اور اگر دیکھیا جائے تے دجیاں نو تکلیف پہنچانا دجیاں نو تکلیف دینا تکلیف پہنچانا ایتھے بھی رب دے قرآن نے بھی روکیا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی ایتھے روکیا قرآن تے ذرا غور کریا جے قرآن کی کہندا ہے اللہ فرمان دے نے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا فرمایا کہ وہ لوگ جڑے مومن مرداں نو مومن عورتاں نو تکلیف پہنچاندے نے مومن مرداں نو مومن عورتاں نو تکلیف پہنچاندے نے اے تکلیف زبان دے نال ہاتھ دے نال کسی بھی چیز نال اگر پہنچائی جائے ارتکاب کرن والا مومن مرد نو تکلیف پہنچان والا دکھی کرن والا ستان والا پریشان کرن والا ان دے بارے اندر قرآن کی اعلان کر رہے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا ایسیاں چیزاں دی نسبت کر کے انہاں وال کہ جیڑا انہاں کیتا ہی نہیں کوئی معاملہ انہاں دا ہے ہی نہیں انہاں نو پریشان کیتا جائے فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا اللہ فرماندے نے ایسا کر کے بہتان بھی لگایا اور واضح گناہ بھی کمایا اس چیز دے نال اگر دیکھیا جائے اس معاملے اندر جناب اینا معاملہ خراب نظر آ رہے ہیں خبروں دے مطابق جو سنیا جا رہے ہیں بہت سارے پہلو اس بات اندر موجود نے کدو اجازت ہوئی کدو غاز ہویا کنے اجازت دیتی کنے پابندی لائی کنے عرصے تو بعد پھر اجازت ملی یہ سارے معاملات گردش کر رہے نے موبائل تواڈے کول بھی موجود ہے خبراں تسی بھی نوٹ کر رہے ہو معاملات کی نے مگر دیکھنا رب دے قرآن دی روشنی اندر قرآن نے سانو کی ہدایات کیتیاں نے اور ساڈا انداز اس معاملے اندر کیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی او بات میرے پیغمبر فرماندے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ تے نال میرے پیغمبر نے کی فرمایا والمؤمن من امنہ الناس فرمایا مومن او ہے کہ دوسرے لوگ امن دے وچ نے یعنی انہاں دا مال امن چھے انہاں دا مال بھی انہاں دا خون بھی محفوظ ہے اس مومن دے کولوں فرمایا مومن او ہے کہ دوسرا مومن جیڑا ہے ان دا مال بھی ان دے تو محفوظ ہے اور اسی طرح ان دا خون بھی ان دے تو محفوظ ہے او بندہ مومن ہے اگر ایسا نہیں تو پھر مومن نہیں اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان فرمایا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دیاں بہت ساریاں باتاں موجود نے اور انہاں باتاں دے وچوں اگر دیکھیا جائے کہ حقیقت رائے ہندو لڑکا طالب علم جن نے گستاخی کی تھی
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی، اور اس وقت انہوں سزا دیتی گئی، موت دی سزا دیتی گئی، اور موت دی سزا دا ہم کنارے نو بنایا گیا، نشانہ بنایا گیا، سفارشاں دے باوجود نہ منی۔ وہ حکمران بھی کیسے سن، کیسی غیرت انہاں اندر موجود سی، کیسی حمیہ موجود سی کہ برداشت نہیں کہ اگر اس جرم دا ارتکاب کیتا ہے، اقرار کیتا ہے، ہن معافی نہیں ملے گی۔ اور پھر مدت بعد ان دی قبر تے خواجہ سعید لاہور دے اندر قبر موجود ہے، اور اوتھے ایک ہندو یا سکھ نے پتنگا اڑا کے میلہ لگا کے خوشی دا اظہار کیتا، اور اس رنگ اندر اگر او تہوار ہے جن دا آغاز ایک ہندو کرے، اور طالب علم ہندو جڑا گستاخ ہے آپ دی شان اندر، یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان اندر گستاخی کرن والا، ان دا انجام اے ہویا، اور ان دی خوشی منائی جائے، آغاز کیتا جائے۔ تے اج مسلمان جناب کہندا اے جشن بہار ہے، جشن بہار آئے۔ میں پوچھنا خوشی دے موقع تے میرے پیغمبر تے بھی آئے، اور خوشی دے موقع پاک پیغمبر دے یاراں تے بھی آئے، مگر کیا خوشی دا انداز ہے، خوشی دا انداز ہے۔ آئیے دیکھو اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان کیتا، تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیثاں بھی نوٹ کرو۔ میرے آقا فرماندے نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس بندے نے جس قوم دی مشابت اختیار کیتی فہو منہم، اے فتوہ میرا نہیں دا، اے آمنہ دلال دی زبان ہے، میرے پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ نے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جن نے کسے قوم دی مشابت اختیار کیتی یعنی اونا دی خوشی جیسی خوشی منائی، اونا دے غم جیسا غم منایا، جس دن خوشی اونا دی اس دن مسلم بھی خوشی کرے، مومن بھی خوشی کرے کہ اونا دی خوشی ساڈی خوشی ہے، اونا دا غم ساڈا غم ہے۔ اگرچہ خوشی تے غمی تے ساڈے اندر اج بھی جراثیم موجود نے، خوشی دے موقع تے بھی جراثیم موجود نے، غمی دے موقع تے بھی ہندواں سکھاں دے جراثیم ساڈے اندر موجود نے۔ تے میرے پیغمبر دیاں باتاں ذہن اندر رکھیا کرو، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور ایک حدیث اندر لفظ کی نے لیس منا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، میرے پیغمبر فرمان دے نے اوندا میرے نال تعلق نہیں، اوندا میرے نال تعلق نہیں، وہ میرے طریقے تے نہیں، میری سنت تے نہیں۔ من تشبہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، جڑا سانو چھڑ کے تے غیران دی مشابت اختیار کرے، اور تیسری حدیث دے الفاظ کی نے لیس منا من عمل بسنت غیرنا، لیس منا میرے آقا فرماندے نے اوندا میرے نال تعلق نہیں، وہ میرے طریقے تے نہیں، لیس منا من عمل بسنت غیرنا، فرمایا کہ جیڑا غیر دے طریقے اپنا رہے ہے، غیر دے طریقے اپنا رہے آئے، اج انہاں دا تہوار مسلمان منائے، تے میرے پیغمبر دی اس حدیث دی ضد اندر آ رہے آئے، میرے آقا لا تعلقی دا اظہار کر رہے نے، میرا ان دے نال کوئی تعلق نہیں دا، جو غیران دے طریقے اپنائے گا وہ بندہ میری سنت میرے طریقے تے نہیں دا۔ اور یاد رکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں دے وچوں یہ بات بھی موجود ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور قیامت دے دن کیسا منظر ہوئے گا، کیسا منظر۔ ایک حدیث اندر میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اونی دیر ابن آدم اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا، قدم چک نہیں سکے گا، قدم بدل نہیں سکے گا، اپنے
مقام تو قدم اٹھا نہیں سکے گا جنی دیر تک انہاں سوالاں دے جواب نہیں دے گا۔ اور انہاں سوالاں دے وچوں سوال کی نے ذرا غور کرے آجے، اور معاشرے دی ایک خوشی بھی ذرا سامنے رکھے آجے۔ میرے آقا فرماتے نے وہ سوال کی ہون گے کہ جنی دیر بندہ قیامت دن جواب نہیں دے گا اپنا قدم بھی بدل نہیں سکے گا۔ اور نہ سوالاں دے وچوں سوال ہوئے گا، اے بندے میں تینوں جوانی دیتی، دس جوانی نو کتھے برباد کر کے آیا، تینوں عمر عطا کیتی، عمر کتھے گنوا کے آیا ہے، جوانی عطا کیتی، جوانی نو کتھے برباد کر کے آیا ہے، تینوں میں مال دیتا، آ مینوں حساب دے، مال کمایا کس طرح تے مال لایا کس طرح، مال کمایا کس طرح، کہ تے جواب ہوئے گا اللہ ڈوراں بنا کے، پتنگاں دی پتہ نہیں کنیاں قسماں پتنگ بنا کے اللہ میں اس طرح کماندا رہا۔ اور علماء کرام مفتیان اعظام اگر دیکھا جائے انہاں دے فتوے سامنے رکھے جان، فضول کم ہے، بیہودہ کم ہے، نجائز کم ہے۔ اگر ان کا مطلب یہ نہیں کہ روزی کمانی نا، روزی تے بندہ جویں مرضی جو مرضی کرے روزی کمانی نہیں۔ ہن ایتھے کنجریاں جڑیاں نے وہ بھی روزی کماندی ہیں، اب پانڈ بھی روزی کماندے نے، شراب دا کم کرنے والے وہ بھی روزی کماندے نے، یعنی نجائز کم کر کے روزی کمانا، اور اون دے نال جنی مرضی محنت ہوئے وہ روزی حلال دی۔ کہ اللہ جدو پوچھے گا میرے بندے آ مینوں دس تے صحیح نظر آ کہ اے مال کتھوں کمایا تے کی جواب دیتا جائے گا، اے میرے بندے ذرا دس تے صحیح نہ، میں جو مال تینوں عطا کیتا اس مال نو تو خرچ کس طرح کنہ جگہ تے خرچ کیتا ہوندا بھی جواب دے نظر آ، تے اوتھے جواب پھر کی ہوئے گا کہ جتھے جناب دیکھیا جائے، اور دیکھیا جائے اگر رب دے قرآن دی روشنی اندر اللہ فرماندے نے وآتی ذل قربا حقہ، قرآن صدقے جاؤں وآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فرمایا اللہ دے قرآن کی اپنے قریبیاں نو انہاں دے حق دیو، مسکیناں نو حق دیو، مسافراں نو حق دیو، جو حق بند ہے ولا تبذر تبذیرا، تے فرمایا فضول خرچی نہ کرو، روک کون رہا رحمان روک رہا ہے، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان دے بھائی نے، شیطان دے بھائی، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جیڑا ہے یہ اپنے رب دا نشکرا گویا کہ رب دا نافرمان نے، تے اے بندیا اج اوہی چالے تیرے بھی ہون گے تے تو کس طرح شکر گزار بن جائے گا، تے تیریاں بھی تے نشکریاں سامنے آن گیاں۔ اس پارہ 21 قرآن اللہ دا اور سورہ لقمان ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے ایتھے بھی ایک اعلان کیتا، اور بات نو ایتھے بھی اللہ نے سمجھایا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ لے آ کے نا اللہ ذوالجلال نے پوری انسانیت نو دی لپیٹ اندر ایتھے بھی لے آندا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کہ لوگاں دے وچوں وہ لوگ، سارے نہیں کیا،
من تبعیضی ہے بعض، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک جیسے ہو جان. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا لوگاں دی وچوں جڑے لوگ لہو الحدیث خریدے نے، مطلب کیے اللہ تے موسیقی، گانا بجانا، ڈھول ٹمکا، اے تماشا، یہ ساریاں چیزاں جننے خریدن والے نے، جننے بنان والے، خریدن والے، ایجاد کرن والے ان دی لپیٹ اندر آن گے. فرمایا جڑے خریدے نے، پیسہ صرف کردے نے اس جگہ تے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ گمراہ ہون تے کرن بغیر علم تو اللہ دے رستے تو، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس چیز نو مذاق بنا دینے، مذاق. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تے اللہ دا اعلان کیے اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں واسطے رسوا کن عذاب ہوئے گا، رسوا کن عذاب. اور ایک رپورٹ دے مطابق اگر دیکھا جائے، سابقہ رپورٹاں بھی موجود نے کہ کنے لوگ زخمی ہوئے اس بنا تے، کنا جانی نقصان ہویا اس بنا تے، لوگاں دے راستے اندر ٹریفک دے مسائل بنے اس بنا تے، بجلی دا معاملہ خراب ہویا اس بنا تے، اور لوگوں دا جنہ نقصان ہویا. پھر رات دی تنہائی دی اندر، رات دے ٹائم بڑے نا خبریں سنیاں تے بڑے پرجوش لاہوری نہ جانے پاگلی ہو گئے نے، پتہ نہیں اس اندازہ کہ جو ہی رات نو 12 بجنے نا تے غاز ہو جانا اگلی تاریخ دا، اور اسی پتنگ بازی بسن دا آغاز کرنا ہے، اور بڑے بے چین نے جناب، بڑے جوش و خروش اور بڑا ایک انداز ہے. تے سنیا ہے بھی یہ خبراں تسی بھی سن رہے جے کنے کنے لاکھ روپے دیاں چھتاں کرائے تے لئیاں نے، چھتاں کرائے تے چھتاں لے کے، اور 1 ارب 60 لاکھ روپے گویا ایک خبر دے مطابق اینی خریداری پتنگ بازی دی ہو چکی ہے. نہ جانے یہ تو ایک ہلکی جی رپورٹ ہے، ساری رپورٹ تے کٹھی کرنی ویسے ہی مشکل کم ہے نا. اینا پیسہ پتنگ بازی تے، ارے اینا پیسہ انہوں برباد کرنا، اور جنہ نقصان ہونا ان دا ذمہ دار کون ہوئے گا؟ اس واسطے پھر ایسی تنہائی دی اندر ڈیک لانا، گانے لانے، ٹول ٹمکا، آوازاں کچھنیاں، بیماراں نو پریشان کرنا، ہمسایاں نو پریشان کرنا، اور جناب لوکاں نو جڑے بچارے لک دے چھپ دے بچ دے نے وہ بھی محفوظ نہیں. یہ سارے کماں دی کیا اسلام اجازت دے گا؟ کیا دین سانو اجازت دے گا؟ ایسا جشن، ایسی جناب خوشی، کہاں دی خوشی ہے؟ دجے لوگاں پریشان کر کے، پشیمان کر کے، نہ جانے یہی پیسہ دیکھو ہسپتالاں دا رخ کر کے، دیکھو غریباں لوگاں ول دیکھ کے، جناب کنے لوگ نے بچارے خوراک تو پریشان نے، کنے لوگ نے اپنے لباس تو پریشان نے، کھان پین علاج معالجے تو پریشان نے، اپنے بغانے جناب جنہ جانے کنے لوگ پشیمان تے پریشان نے. اور یہ پیسہ اگر اوتھے صرف کر دیتا جاندہ رب دے قرآن دی روشنی اندر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اور ایتھو چھڑ کے جناب اندے تے لغویات فضولیات رو خریدیا گیا. تے قرآن نے کی فتویٰ لایا، اولئک لہم عذاب مہین. تے نالن دا قرآن وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فرمایا کہ جدو انہاں نو میری آیتاں پڑھ کے سنائیاں جان، میری آیتاں پڑھیاں جان تے پھر حالت کی ہے، واللہ مستکبرن،
اور سننے والے ایسے لوگ تکبر کردے ہوئے پیچھے نو مڑ جاندے نے کَعَلَّمْ يَسْمَعَا گویا کہ انہوں نے سندا ہی نہیں یا وہ سننے واسطے تیار نہیں کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ انہوں دے کناں دی اندر ایک بوجھ موجود ہے میں کہنا بد قسمتی دی انتہا ہے قرآن نہ سنیا جائے رب دے قرآن دیاں ایتاں تو منہ موڑیا جائے بندہ اے سنو تیار نہ ہوئے ان دی فرصت نہ ہوئے تے قرآن نے پھر ٹھیٹ کر کے پتہ کی کیا فَبَشِّرُهُ ان دے خوشخبری تا نہیں نا مگر ٹھیٹ کرنے واسطے الفاظ کی بولے فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ انہاں نو بشارت دیو دردناک عذاب دی انہاں نو بشارت دیو اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ان دے بارے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے نو دیکھیا کہ او نا ایک پرندہ اڑا رہا ہے پرندہ اڑا کے نا ان دے پیچھے جا رہے ہیں انہوں اڑا رہے ہیں پیچھے پجیا جا رہے ہیں دیکھتا جا رہے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا شیطان یتبعو شیطانا فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا شیطان دے پیچھے جا رہے ہیں شیطان دے پیچھے جا رہے ہیں جے پرندہ اڑا کے اللہ پرندہ کوئی ایسی چیز تے نہیں بنایا تو مالک اور خالق نے نا نو صرف اڑانا پیچھے نسنا بھجنا کبوتر بادا جیسا کر دینے فرمایا بھجنا نسنا پیچھے جانا میرے پیغمبر نے انہوں شیطان قرار دیتا ہے شیطان تے جے پرندہ اڑان والا شیطان ہے تے پتنگ اڑان والا مسلمان ہے فرمایا یتبع شیطان یتبع شیطان اور میرے پیغمبر نے اور باتاں بھی بیان فرمایا اللہ نے 3 چیزاں فرمایا نہ پسند کیتیاں توڑیاں 3 چیزاں کیلو کال فضول گلاں کرنیاں گفتگو کرنی تے موبائل تے نا صرف دوجیاں نو ہسان واسطے خوش کرن واسطے جناب فضول کنی کو گفتگو ان دے اندر موجود ہے اور دوسری بات مال دا ضائع کرنا جتھے ضرورت ہی نہیں مال اوتھے خرچ کرنا مال دا ضائع کرنا فرمایا اے بھی رب نو تہاڈی بات پسند نہیں اور سوال کرنے فضول قسم دے سوال کثرت سوال فرمایا اے بات بھی پسند نہیں تے میرے پیغمبر دے بارے اندر بابا جی نے بات بڑی پیاری کی تھی کہندے کی نے نہ گڈی پتنگا غبارے لفافے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ گڈی پتنگا غبارے لفافے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکو نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویل سرما نہ شوقاں نشانہ نہ گڈی پتنگا غبارے لفافے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکوراں نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویل سرما نہ شوقا نہ شانہ نہ ننگے بدن ہوئے نہ بوتے رکھائے گیا بچپنا آئی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں آیا محمد کی ویندا سی ایتھے کیوں اوتھے کھڑا سی کسے بھی نہ کیا آمنہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر دا اسوا رب دے قرآن دی ہدایات ساڈے سامنے نے میرے پیغمبر نو جدو خوشی آندی خوشی دی خبر آندی خوشی دے صرف ساڈے دو موقع نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو اسلام نے سانو دیتے اس تو علاوہ فتح دی خوشخبری آندی تے میرے آقا فوراً سجدہ ریز ہو جاندے پیغمبر دی سنت یہ ہے سجدہ ریز ہونا اس بات دی علامت ہے خوشی ایسی خوشی نہیں جن دے اندر ہر بےہودگی ہر گناہ ہر غلطی ہر کمی موجود ہوئے میرے پیغمبر دے دور اندر بھی ایسی چیزاں سن نیزہ بازی تیر اندازی تلوار دی مشق گھوڑے تے جناب چڑھ کے سواری کرنا تیراکی کرنا یہ چیزاں پیچھے سوچ کیے پیچھے فکر کیے نیت کیے اللہ جدو غیر مسلمان نال واہ پے گا اللہ تیرے اسلام دین دی بلندی دی خاطر اللہ یہ چیزاں کم مان گیاں تے پتنگ بازی کدے کم آنی ہے آج اگر کھیل ہے کرکٹ ہے ہاکی ہے دیگر ایسا کوئی مشقی کھیل ہوئے جن دے اندر جسم دی ورزش ہوئے تے زان دے ٹائم ایک کھیل اگر جائز بھی کہہ لیے زان دے ٹائم جماعت دے ٹائم اگر بندہ اے چھڑ کے نہیں آندا تے پھر اے بھی حرام ہے تے ایک کام ہے ہی فضول اللہ کو دعائے ہے اپنے آپ نو بچاؤ بچیاں نو سمجھاؤ عزیز و کارم نو سمجھاؤ اور رب کو تنہائی اندر دعا کریا کرو ورنہ حالات جڑے نے بہت پریشان کن بندے جا رہے نے صاحب اقتدار دا سی کلمہ نہیں پڑھیا اتنے میرے پیغمبر دی حدیث سامنے رکھیا کرو کہ اللہ دی نافرمانی جن دے اندر ہوئے مخلوق دی او گل منی جا سکتی نہیں او مننا گے جو کہ تقاضا ہے کہ اللہ دی نافرمانی ان دے اندر نہ ہوئے ان دے محبوب دی نافرمانی نہ ہوئے اس واسطے مقدم شریعت دی باتاں قرآن و حدیث دی باتاں نے اور اللہ کو دعا کریا کرو ایسے صاحب اقتدار جڑے نے اللہ انہوں ہدایت نال ہم کنار فرمائے ورنہ اگر اچھا کام کرن گے تے نیکیاں بھی بڑیاں مل گیاں برا کرن گے تے پھر سزا بھی بہت زیادہ کٹھی ہو کے ملے گی اللہ کو دعائے مینوں تانوں سمجھ کے اللہ اپنا آپ ایسیاں بریاں چیزاں تو اللہ اپنا آپ بچان دی سانو توفیق نصیب فرمائے وما علینا